بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس تفسیر کے سلسلے میں اس سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کی تفسیر کا ذکر تھا اور آخری آیت یہ پڑھی گئی تھی کہ اللہ وہ ذات ہے علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی، علوم سکھائیں قلم کے ذریعے سے. تو قلم کی اہمیت اور اس کی افادیت کا ذکر تھا. دیکھیے قلم یعنی قلم کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا ہے، لکھنا لکھوانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی وجہ سے ابتدائی وحی کے اندر ہی قلم کا ذکر کر دیا گیا ہے. چنانچہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اگر یہ قلم نہ ہوتا تو دین بھی قائم نہیں رہتا اور دنیا کا نظام بھی قائم نہیں رہتا تھا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی مختلف انعامات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو لکھنے کی ترغیب دی، کیونکہ اس میں بے شمار ایسے فوائد ہیں جن کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ جو یہاں قرآن کریم کے اندر پہلی وحی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کا ذکر ہے، ان دونوں میں بھی بہت بڑی مناسبت ہے. کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں 5، یہ وحی کا سب سے پہلا حصہ ہے، یعنی یہی سے وحی کا آغاز ہوا تھا اور یہی پر ہی اللہ نے قلم کا ذکر فرما دیا. تو مناسبت بالکل واضح ہے کہ قلم اولی مخلوقات میں سے ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے، اور آغاز بھی یہاں پہلی ہی وحی سے ہے. تو اس لیے ان آیات کے اندر قلم کا ذکر کر دیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو لکھنے لکھوانے کا علم ہے، یہ دنیا میں سب سے پہلے کسے دیا گیا؟ تو اس بارے میں روایات مختلف ہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے لکھوانے کا علم سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لکھنے لکھوانے کا علم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا تھا. پھر آگے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو ان چیزوں کا بھی علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا. اس سے پچھلی آیت کے اندر خاص کر ایک ذریعہ یعنی قلم کا ذکر تھا، اور اس آیت کے اندر دیگر ذرائع کا ذکر ہوا کہ قلم کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کے عقل کی نعمت دی. عقل یہ بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہے. اس کے بعد اللہ نے انسان کا جسم کچھ اس انداز سے بنایا ہے کہ خود یہ ایک دنیا ہے، خود ایک عالم ہے. اگر اس میں غور فکر کیا جائے تو اس میں بھی سیکھنے کا بہت سامان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف انبیاء بھیجے، مختلف کتابیں نازل فرمائی. کوئی آدمی پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، اگر وہ چاہے تو ان ذرائع سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے فرمائے کہ اللہ نے انسان کو وہ چیزیں، وہ علوم عطا فرمائے جسے وہ نہیں جانتا تھا. اپنی بہت سارے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد آگے انسان کی طرف سے جو صلہ دیا گیا ہے اور جو انسان کی طرف سے ان انعامات کے اوپر ریئیکشن دیا گیا ہے اس کا ذکر ہے. چنانچہ فرمائے کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان یہ سرکش ہو جاتا ہے. اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت
یہ ہر سرکش کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا پھر اس سے ایک مخصوص شخص یعنی ابو جہل مراد ہے؟ تو اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے آگے چند آیتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوا تو اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر سبھی آپ کے موافق تھے، سبھی آپ کے ساتھ ٹھیک تھے، اور سبھی آپ کو صادق امین کہتے تھے۔ لیکن جب آپ نے انہیں نبوت اور رسالت کی دعوت دی تو اس وقت آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور ابو جہل کی جو مخالفت اور دشمنی تھی، خاص کر آپ کو نماز سے روکنے کا جو معاملہ ہے، تو اسی واقعے کے ضمن میں اور اسی واقعے کے جواب میں پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتے ہیں کہ ابو جہل نے مکے والوں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین کے اوپر اپنا چہرہ رگڑتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسے تو ہوتا ہے۔ تو ابو جہل نے اپنے معبودان باطلہ کی قسم آئی کہ اگر میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو نعوذ باللہ پاؤں سے اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کے منہ کو میں مٹی میں رگڑ دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ تو اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اگرچہ خاص آدمی کے بارے میں ہے، لیکن اس کا عنوان سب انسانوں کے لیے ہے، اور اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، دوسروں پر اس کا انحصار ہوتا ہے، تو وہ ٹھیک ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن جب بھی انسان کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں خود کفیل ہو گیا ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری اولاد، میرا مال، میری دولت میرے لیے کافی ہے، تو اس صورت میں پھر انسان سرکش اور ظالم بن جاتا ہے، جیسے کہ عام طور پر مال و دولت والے یا حکومت اور سلطنت والے ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الی ربک الرجعی، کہ بے شک آپ کے رب کی طرف آپ کو لوٹنا ہے۔ تو جس نے سرکشی کرنی ہے وہ سرکشی کرتا رہے، اور جس نے نیکی کرنی ہے وہ اپنی نیکی پر جمع رہے۔ حساب کتاب کے لیے سب کو رب کے پاس جانا ہے۔ ہر سرکش، ہر ظالم اپنے رب کے پاس جا کر اسے اپنے کیے کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ آگے پھر خاص کر اس واقعے کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ارأیت الذی ینہا، کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، عبدن بندے کو، بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کب روکتا ہے؟ اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس سے پچھلے آیت میں سرکشی کا ذکر تھا، اور اس آیت کے اندر خاص کر نماز سے روکنے کا ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو نماز سے روکنا یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑی سرکشی ہے، کیونکہ انسان پر انسان ہونے کے ناطے اپنے رب کی عبادت کرنا، اپنے رب کے سامنے جھکنا، یہ انسان پر انسان ہونے کے ناطے لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تمام کے تمام کائنات کے خالق ہے اور معبود ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، نماز پڑھی جائے۔ لہذا اب جو آدمی دوسروں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے وہ خالق کی بھی حق تلفی کرتا ہے، مخلوق کی بھی حق تلفی کرتا ہے، عابد یعنی عبادت گزار کی بھی حق تلفی کرتا ہے، اور معبود کی بھی حق تلفی کرتا ہے۔ اس لیے اس کو بہت بڑی سرکشی کہا گیا ہے۔ البتہ جن اوقات کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے یا اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے روکا ہے، ان کے اندر کسی کو نماز سے روکنا یہ جائز ہوگا، جیسے کہ نماز کچھ مخصوص اوقات کے اندر یعنی اوقات مکروہ کے اندر پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس وقت اگر کوئی روکتا ہے تو وہ ممانعات اس آیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ یعنی یہ آیت خصوصاً ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے
کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکا کرتا تھا، تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے اس دھمکی اور اس روک ٹوک کا جواب ان آیات مبارکہ میں کچھ اس طرح دیا تھا کہ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ آپ مجھے بتائیں اے پیغمبر کہ اگر وہ حق پر ہو، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہو، یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز پڑھنے میں اور اس دعوت تبلیغ کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت کی روشنی میں یہ کام کر رہا ہو، یا پھر او امر بالتقوی، یا لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہو، اور پھر بھی کوئی شخص ایسے شخص کو اپنے کام سے روکیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ روکنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ یقیناً بہت بڑا خطرناک انجام ہوگا، یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ تفسیر تب ہے کہ جب ان دو آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات کے اندر بھی ابو جہل ہی کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ ابو جہل اگر ہدایت پر آ جاتا اور یہ بھی لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم کرتا، تقوی کا حکم کرتا، تو کتنا ہی اچھا ہوتا، کیونکہ یہ ایک سردار تھا اور اس کے بعد میں تاثیر ہوتی، اور عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مسلمان ہونے کا بھی موقع مل جاتا، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق اور ابو جہل میں سے کسی ایک کے مسلمان ہونے کی دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو مضبوط فرما۔ تو یہ دوسری تفسیر کی ہے بعض مفسرین نے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارأیت ان کذب وتولی، آپ کا کیا خیال ہے کہ ابو جہل اگر آپ کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور آپ کے تعلیمات سے منہ موڑ لے، تو اس کا کیا خیال ہے کہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ یقیناً اگر وہ یہ نہیں جانتا تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام حرکات و سکنات کی خبر ہے، اور وہ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان تمام کی تمام رکاوٹوں کا علم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اسے دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلا لئن لم ینتہی، خبردار، ہرگز نہیں، اس کو نہیں روکنا چاہیے، لئن لم ینتہی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی دھمکیوں سے اور اپنے روک ٹوک سے باز نہیں آتا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پکڑ لیں گے اس کو، گھسیٹ لیں گے اس کو اس کی پیشانی سے۔ پیشانی سے پکڑنے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر پیشانی عزت اور مرتبے کی علامت ہوتی ہے، تو کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑنا اس کی توہین کی طرف اشارہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے پیشانی کے بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو وہ بالکل قابو میں آ جاتا ہے، اس لیے یہاں پیشانی کا ذکر کیا گیا ہے اہل عرب کے اسلوب کے مطابق۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ ایسی پیشانی ہے جو جھوٹی ہے اور جو گناہگار ہے، یہ ابو جہل کی پیشانی مراد ہے۔ ابو جہل یہ بھی کہا کرتا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ ہمیں جہنم کے فرشتوں سے، جہنم کے عذابوں سے ڈراتے ہیں، اور میں نے منع کرنے کے باوجود بھی آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آتے، تو آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے اور آپ کی سزا کے لیے تو صرف میری مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہی کافی ہے، اگر میں ان کو ابھی بلا لوں تو وہ بھی آپ کو اس کام سے روک دیں گے، اور وہ بھی آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ تو اپنے مجلس کے جو اٹھنے بیٹھنے والوں تھے ان کی دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مجلس میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عن قریب اپنے جہنم کے داروغوں کو، جہنم کے پولیس والوں کو اور جہنم میں عذاب دینے والے فرشتوں کو بلا لیں گے، پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اس کے مجلس والے ان فرشتوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے اپنے پیغمبر سے پھر خطاب فرمایا کلا، آپ اس کے بعد ہرگز نہ مانیں، یہ آپ کو کام سے بھی روکے گا، طرح طرح کی رکاوٹیں بھی ڈالے گا، دھمکیوں پر بھی اتر آئے گا، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ لا تطعه، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، آپ نے اس کی اطاعت بالکل بھی نہیں کرنی۔ واسجد، آپ نماز میں مشغول رہیں، آپ سجدوں میں مشغول رہیں،
اور وقترب، اور آپ ان سجدوں کے ذریعے سے اور ان نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کو حاصل کریں۔ اس طرح ان آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ان آخری 4 صورتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔